اعلیٰ عرب مجلس کے ممبروں کو بھی گرفتار کیا گیا اور ان میں احمد حلمی، عبد الباقی، فواد صابہ، یعقوب العفین، حسین فخری خالدی، رشید حاجی ابراہیم وغیرہ کو ششیل جزیرے میں جلاوطن کر دیا گیا۔ اسی دوران مفتی حسینی 14 اکتوبر 1937 کو بیت المقدس سے نکل کر لبنان پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ 16 جولائی 1937 کے ٹائمز نے ایک مقالے میں لکھا کہ مفتی امین حسینی ہی عربوں اور یہودیوں میں باہمی مفاہمت کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، لہٰذا برطانوی حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کو راستے سے ہٹا دے اور ان کو عہدے سے معزول کر دے اور ان کو ان کے رفقا کے ساتھ گرفتار کر لے، جیسا کہ بیل کمیشن نے بھی کہا تھا۔ گزشتہ سال ایک طویل مدت تک ہڑتالوں کو جاری رکھنے میں عرب مجلس اعلیٰ بہت حد تک ذمہ دار ہے، اور شہر قدس کے مفتی حسینی بھی اس کے بہت حد تک ذمہ دار ہیں۔ بلودان کانفرنس اور صہیونی کانفرنس۔ تقسیم فلسطین کے فیصلے کے خلاف عرب عوام کا رد عمل اتنا شدید تھا کہ عرب حکمرانوں اور عرب لیڈروں کو مجبور ہو کر شام کے شہر بلودان میں 8 ستمبر 1937 کو ایک عرب کانفرنس بلانا پڑی۔ اس کانفرنس میں مختلف عرب ممالک سے 450 نمائندوں نے شرکت کی، لیکن یہ کسی سنجیدہ کانفرنس کی بجائے ایک سیاسی میٹنگ سے زیادہ قریب تھی۔ تاہم پھر بھی اس کانفرنس کی قراردادیں بہت سخت اور فیصلہ کن تھیں، اور ویسے بھی عرب قائدین کی کانفرنسوں کی قراردادیں کبھی کمزور نہیں رہی ہیں۔ اس کانفرنس کی اہم قراردادیں یہ تھیں: فلسطین عرب مملکت کا جزو لا ینفک ہے، تقسیم فلسطین کا فیصلہ کسی قیمت پر منظور نہیں، فلسطین میں برطانیہ کی انتداب حکومت ختم کیا جائے اور بالفعل اعلان کو کالعدم قرار دیا جائے، یہودی ہجرت کو مکمل طور پر روک دیا جائے، ایسا قانون بنایا جائے جس کی روح سے عربوں کی زمین یہودیوں کو منتقل نہ کی جائے۔ اس سے قبل اگست میں زیورخ میں یہودیوں کی 20ویں عالمی کانفرنس ہوئی، جس میں اس تقسیم کو لے کر گرما گرم بحث ہوئی۔ بعض یہودیوں نے تقسیم کے اس منصوبے کو ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ بعض نے اس کی حمایت کی، اور بالآخر کانفرنس نے صہیونی مجلس عاملہ کو برطانوی حکمرانوں کے ساتھ بات چیت کر کے اس تقسیم کے منصوبے میں ضروری تبدیلی کروانے کا اختیار دے دیا۔ 1937 کے انقلابات کا دوسرا مرحلہ۔ برطانیہ کا یہ خیال تھا کہ وطنی تحریکات، قومی لیڈران اور فلسطینی عوام کے ساتھ اپنی ظالمانہ اور وحشیانہ کارروائیوں کو روا رکھتے ہوئے ان کو تقسیم کے منصوبے کو تسلیم کرنے پر مجبور کر دے گا، لیکن اس کی توقعات غلط ثابت ہوئیں۔ بیل کمیشن کی سفارشات کو تسلیم نہ کرنے کی صورت میں قومی لیڈروں کے خلاف برطانوی حکومت نے قید و بند اور جلاوطنی کا جو طریقہ اختیار کیا، اس نے فلسطینی عوام کے غم و غصے کو مزید بھڑکا دیا۔ چنانچہ عز الدین قسام کے رفقا ایک بار پھر میدان میں کود گئے اور انہوں نے برطانیہ کے ایک اہم فوجی افسر اینڈروز کو اغوا کر کے اسے مار ڈالا، اور اس طرح ستمبر 1937 میں انقلاب کا ایک دوسرا دور شروع ہوا، اور انقلاب کے پہلے دور میں بھی قسامیوں نے اہم رول ادا کیا تھا۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں قسامی تحریک کے مشہور قائد فرحان سعدی کی شخصیت پر کچھ روشنی ڈالی جائے، جنہوں نے شیخ عز الدین کے بعد قیادت کی ذمہ داری سنبھالی اور اس مرحلے کی انقلاب کے دوران ایک حوصلہ مند رول ادا کیا۔ شیخ فرحان سعدی کی پیدائش نابلس شہر حیفا کے ایک گاؤں مزار میں ہوئی۔ گاؤں کے مکتب اور پھر جنین کے ابتدائی مدرسے میں آپ نے تعلیم حاصل کی۔ شروع ہی سے آپ کو دینی علوم سیکھنے کا شوق تھا۔ آپ مساجد میں علماء کی مجلسوں میں شریک ہوئے، چنانچہ آپ اپنی متواضع علمی و مذہبی شخصیت کی بنا پر جلد ہی اپنے گرد و پیش میں مقبول و معروف ہو گئے، اور لوگ آپ کو عزت و قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اور فلسطین پر جب انگریزوں کا قبضہ ہوا تو اس وقت آپ عوام میں شیخ فرحان کی حیثیت سے معروف ہو چکے تھے۔ شیخ فرحان نے تمام وطنی کانفرنسوں اور حکومت کے خلاف ہونے والے مظاہروں اور ہڑتالوں میں شرکت کی۔ 1929 کے انقلاب کے دوران انہوں نے جنین میں مجاہدین کا ایک دستہ تیار کیا۔ اس دوران حکومت نے آپ کو گرفتار کر لیا اور آپ کو 3 سال کی قید کی سزا دی۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد آپ حیفا چلے گئے، جہاں شیخ عز الدین قسام کی تحریک میں شامل ہو گئے۔ جس اہم فوجی افسر کا ہم نے ذکر کیا، یہ برطانیہ کے سختگیر اور ظالم ترین افسروں میں سے تھا۔ یہودیوں کا سب سے بڑا ہمدرد اور ان کے مفادات کا محافظ تھا۔ اس نے عربوں کی زمینیں چھین کر یہودیوں کو ان کا مالک بنایا۔ اس نے وادی حوارث کو چھینا، وہاں سے عربوں کو جلاوطن کیا
اور اسے یہودیوں کے حوالے کر دیا۔ بات ہو رہی تھی شیخ فرحان سعدی کی۔ 17 اپریل 1936 کو شیخ فرحان اور ان کے رفیق شیخ عطیہ نے مل کر ایک یہودی قافلے پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 1936 کے انقلابات کی شروعات ہوئی۔ اس کے بعد آپ اپنے رفقا کے ساتھ پہاڑوں میں چلے گئے۔ اینڈروز کے قتل کے بعد برطانوی حکومت نے قسامیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر گرفتار کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ شیخ فرحان بھی اپنے 3 رفقا کے ہمراہ گرفتار کر لیے گئے، اور جب برطانوی حکومت کو پتہ چلا کہ قسامی تحریک کے آپ ہی کرتا دھرتا ہیں، تو اس نے فوجی عدالت میں اینڈروز کے قتل کے الزام میں آپ پر 3 گھنٹے تک رسمی طور پر مقدمے کی کارروائی چلائی۔ شیخ سعدی نے اس مقدمے کے دوران کچھ بھی بولنے سے انکار کر دیا۔ آپ نہایت پرسکون تھے۔ آپ نے بہت کم بات کی۔ جب انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کیا گنہگار ہیں، تو انہوں نے جواب دیا، اللہ نہ کرے کہ میں گنہگار ہوں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ سعدی کے دفاع میں بہت سارے وکلاء نے رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن اس مقصد کے لیے وضع کی گئی فوجی عدالت نے کوئی دلیل نہ سنتے ہوئے آپ کے لیے سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا، اور 22 نومبر 1937 کو یہ فیصلہ نافذ کر دیا گیا۔ انگریزوں نے اس بات کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کی کہ شیخ سعدی کی عمر 80 سال کی تھی اور آپ ماہ رمضان میں روزے سے تھے، اور اس طرح آپ شہید ہو گئے۔ برطانیہ کو اس فیصلے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ عوام کے غیظ و غضب اور انتقامی جذبے میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ آپ کی شہادت انگریزوں کے لیے وبال جان ثابت ہوئی، اور شیخ فرحان لوگوں کے لیے علامت بن گئے، اور آپ کی شہادت کے بعد انقلاب نے زور پکڑ لیا۔ مفتی کا تقسیم فلسطین کو تسلیم کرنے سے انکار۔ لبنان میں مفتی امین حسینی، ان کے چاروں طرف فرانسیسیوں کا سخت پہرا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کسی طرح 29 اکتوبر 1937 کو بیروت کے ایک پریس کانفرنس میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، اور وہاں سے ایک بیان جاری کیا جس میں تقسیم کو ماننے سے انکار کیا اور عوامی مطالبات کا پوری طرح ساتھ دینے کا اعلان کیا، اور فلسطینی عوام کو اس فیصلے کے خلاف جہاد کی دعوت دی۔ فلسطین میں عوام اپنی تحریک کو شروع کرنے کے لیے مفتی حسینی کے اشارے کے منتظر تھے۔ آپ کا بیان شائع ہوتے ہی عوام نے اس کا خیر مقدم کیا، اور مختلف شہروں میں بڑے بڑے اجتماعی مظاہرے نکالے گئے، اور عوام نے تقسیم کی اس سفارش کو ماننے سے سرے سے انکار کر دیا۔ اسی درمیان 31 اکتوبر 1937 کو عبد القادر حسینی کی قیادت میں تنظیم جہاد برائے بیت المقدس کی تشکیل دی گئی، اور اس تنظیم نے 3 نومبر 1937 جو بالفور اعلان کا دن تھا، اس سے اثر نو انقلاب کو شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ مرکزی جہاد کمیٹی، لجنۃ الجہاد المرکزیہ، مفتی حاجی امین، شیخ حسن ابو سعود، منیف حسینی اور اسحاق درویش نے لبنان میں، اور محمد عزا دروازہ اور معین ماضی نے دمشق میں مرکزی جہاد کمیٹی کو تشکیل دیا۔ اس کمیٹی کا مقصد فلسطین میں جاری انقلاب کی رہنمائی کرنا اور مجاہدین کی ہر ممکن امداد کرنا تھا۔ اس کمیٹی نے مختلف علاقوں میں موجود الگ الگ انقلابی گروہوں کے درمیان نظم و اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کی۔ عبد القادر حسینی اور انقلابات کی قیادت۔ 2 نومبر 1937 کو قائد عام کی سرپرستی میں انقلاب کی شروعات ہوئی، اور عبد القادر حسینی کے فوجی دستوں نے قدس میں برطانوی فوج کے ٹھکانوں پر سخت حملے کیے۔ قدس کو دیگر ساحلی علاقوں سے جوڑنے والے تمام اہم راستوں کی ناکہ بندی کر دی۔ اسی درمیان تمام علاقوں میں مجاہدین نے برطانوی فوجوں پر حملہ شروع کر دیا، اور اس طرح فلسطین ایک سرے سے دوسرے سرے تک میدان جنگ میں تبدیل ہو گیا، اور یہ انقلاب 1937 سے شروع ہو کر 1938 کے آخر تک جاری رہا۔ اس دوران مجاہدین کی تعداد 10,000 کے قریب تھی۔ جہاد مقدس کے عام قائد عبد القادر حسینی کے علاوہ شمالی علاقے کے قائد ابو ابراہیم کبیر یعنی خلیل عیسیٰ، نابلس کے قائد شیخ عطیہ احمد عوض، شیخ یوسف ابو درہ اور شیخ محمد صالح حمد، عبد الرحیم حاجی محمد، عارف عبد الرزاق، اللد کے علاقے میں شیخ حسن سلامہ، خلیل میں عیسیٰ اور عبد الحلیم جیلانی نے بھی اس انقلاب میں اہم کردار ادا کیے۔ فلسطینی عوام نے ان انقلابی دستوں کا پوری طرح ساتھ دیا، اور جہاد کے اس ماحول میں عوام کے ذہن ہر طرح کی آلودگی، تنگ نظری
لاپرواہی اور باہمی جھگڑوں سے پوری طرح پاک ہو گئے اور وہ سب اس بند مقصد کی خاطر متحد ہو سکتے۔ مرکزی جہاد کمیٹی نے بیرون ملک سے ملنے والی امداد کے ذریعے مجاہدین کے بوجھ کو کسی حد تک کم کرنے کی کوشش کی، جبکہ دشمنوں کے ساتھ اصل معرکہ آرائی اور جہاد میں تو مقامی عوام نے ہی اہم رول ادا کیا۔ 1937 کے انقلاب کے دوران ہونے والے حملے کی کارروائیوں کی مجموعی تعداد 506 تھی۔ 1938 کے دوران یہ تعداد 5708 اور 1939 کے دوران 3315 رہی۔ اس پورے انقلاب کے دوران کم از کم 10,000 انگریز مارے گئے اور زخمیوں کی تعداد اس کے علاوہ تھی، اور اس سے کچھ کم یہودی مارے گئے، اور فلسطینی عوام کے شہداء کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، اور زیادہ تر فلسطینیوں کو برطانوی فوجوں نے شہید کیا تھا۔ برطانیہ ہر ممکن وسائل و ذرائع کو استعمال کر کے جلد از جلد اس انقلاب کو ختم کرنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے دیگر استعماری ممالک کی طرح فلسطین میں بھی اپنے تمام تر وحشیانہ اور ظالمانہ طریقوں کو اختیار کیا۔ صبحی یاسین نے لکھا ہے کہ انگریزوں نے اس انقلاب کو دبانے کے لیے اپنے 42,000 فوجوں کو تعینات کیا، جبکہ 20,000 پولیس اور 18,000 ہوم گارڈ ان فوجوں کی مدد کر رہے تھے، اور برطانوی فوجوں کی قیادت ڈیل، ویفل اور منٹگمری جیسے فوجی جنرل کر رہے تھے۔ برطانوی حکومت نے ایمرجنسی کے قانون میں تبدیلی کرتے ہوئے یہ اعلان کرا دیا کہ اگر کسی کے پاس کوئی بھی اسلحہ برآمد ہوا تو اسے سزائے موت یا عمر قید کی سزا دی جائے گی۔ چنانچہ کسی بھی گاؤں یا آبادی کی طرف سے کوئی بھی گولی چلتی تو پوری آبادی کو تہس نہس کر دیا جاتا تھا۔ اس دوران 146 لوگوں کو سزائے موت دی گئی، 2,000 سے زائد لوگوں پر مقدمات قتل چلائے گئے، 50,000 سے زائد افراد کو قید کیا گیا اور تقریباً 5,000 گھروں کو تباہ کیا گیا۔ برطانوی حکومت نے شام اور لبنان سے ملنے والی فلسطین کی پوری سرحد پر کانٹے دار تاروں کی باڑ لگا دی تاکہ رضاکار مجاہدین کے فلسطین میں داخل ہونے پر پابندی لگائی جا سکے۔ فوجی تعداد اور جنگ و سامان کے اعتبار سے انقلابیوں اور برطانوی فوجوں کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ ان انگریزی فوجوں کے پاس فوج اور اسلحے کی قوت انقلابیوں کے مقابلے میں 20 گنا زیادہ تھی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ برطانیہ نے اس انقلاب کو ختم کرنے کے لیے اپنے پرانے ہتھیار یعنی پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو، ڈیوائیڈ اینڈ رول کو بھی آزمایا۔ چنانچہ اس نے حاجی امین حسینی کے بلند مقام و مرتبے سے حسد رکھنے والے انقلابی لیڈروں کو اپنی طرف ملا لیا، اور پھر ان لوگوں نے فخری نشاشیبی کی قیادت میں فضائل الاسلام کے نام سے ایک تنظیم قائم کی، جس کا بنیادی مقصد انقلابیوں کو توڑنا اور اس کو عصبیتی اور خاندانی جھگڑوں میں ملوث کرنا تھا۔ مورخ عارف العارف کا کہنا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی بدولت ملک میں وطنی تحریکات کا زور کم ہوا، اور انہی لوگوں نے فلسطین کو یہودی اور انگریزی سامراج کے خونی پنجوں سے آزاد کرانے کی خاطر برپا ہونے والے انقلابات کے شعلوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ اس مبارک انقلاب کے دوران جس میں پوری فلسطینی قوم تن تنہا اور نہتی تھی، اس سرزمین کے متعدد مسلم قائدین نے جام شہادت نوش کیا، جن میں عبد الرحیم حاجی محمد، عطیہ محمد عوض، محمد صالح حمد، فرحان سعدی اور یوسف ابو درہ وغیرہ کے نام سر فہرست ہیں رحم اللہ تعالی علیہ۔ ووڈ ہیڈ کمیشن اور لندن کی گول میز کانفرنس۔ 4 جنوری 1938 کو برطانوی وزارت نوآبادیات نے فلسطین میں تقسیم کے منصوبے کو عملی طور پر نافذ کرنے کے امکانات کا پتہ لگانے کے لیے ایک کمیشن بھیجنے کا اعلان کیا۔ اپریل 1938 میں یہ کمیشن اپنے مشن میں ناکام رہ کر واپس لوٹا۔ کسی ایک فلسطینی نے بھی اس سے ملاقات نہیں کی۔ فلسطین کی عرب مجلس اعلیٰ نے اس نئے برطانوی کمیشن کا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا۔ 9 نومبر 1938 کو ووڈ ہیڈ کی قیادت میں ایک کمیشن روانہ کیا گیا، اور یہ کمیشن اس نتیجے پر پہنچا کہ فلسطین کے سیاسی، اقتصادی اور جغرافیائی حالات اس منصوبہ تقسیم کے کسی بھی مشن کو عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے سازگار نہیں ہیں۔ اس رپورٹ کی بنا پر برطانوی حکومت کی طرف سے یہ بیان جاری ہوا کہ تقسیم فلسطین کمیشن کی مختلف سفارشات کا باریکی سے مطالعہ کرنے کے بعد حکومت برطانیہ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ان سفارشات کو عملی شکل دینے میں مختلف قسم کی سیاسی، انتظامی اور اقتصادی دشواریاں حائل ہیں، اور ان رکاوٹوں کے ہوتے ہوئے اس کمیشن کی سفارشات پر عمل درآمد ممکن نہیں ہے۔
اور اس کے بعد ہی مسئلہ فلسطین کو حل کرنے کے ضمن برطانوی حکومت نے لندن میں ایک گول میز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا، جس میں عرب مملکتوں کے حکمرانوں اور فلسطین کے عرب اور یہودی لیڈروں کو شرکت کی دعوت دی جائے اور اس مسئلے کے مناسب حل کے ضمن میں باہم بات چیت ہو، اور اس گفت و شنید کے ناکام ہونے کی صورت میں برطانوی حکومت اپنی آزمودہ سیاسی پالیسی یعنی پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو، ڈیوائیڈ اینڈ رول کو اختیار کر لے۔ بہرحال یہ اس مبارک انقلاب کا ایک بارآور نتیجہ تھا۔ برطانیہ کو یقین ہو گیا کہ اس انقلاب کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے، اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اس علاقے میں جن لیڈروں کو انقلابیوں کے بالمقابل ابھارا تھا، صرف وہی مسئلہ فلسطین کے ترجمان نہیں ہیں، اور یہ مسئلہ اب صرف مقامی مسئلہ نہیں رہ گیا۔ مفتی حاجی امین حسینی اس مسئلے کو عربی اور اسلامی رنگ دینے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے فلسطین میں موجود برطانیہ دوست مختلف نام نہاد مسلم تنظیموں نے اپنے آپ کو فلسطینی عوام کا سب سے بڑا نمائندہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ فخری نشاشیبی نے دعویٰ کیا کہ ان کی دفاع پارٹی 50% سے زائد فلسطینی باشندوں کی نمائندہ ہے اور 75% سے زیادہ فلسطینی مسائل کو اس کی پارٹی نے حل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن مفتی حسینی کی سازشوں سے ڈر کر اس کی پارٹی کے لیڈروں نے مختلف علاقوں میں پناہ لی ہے۔ فخری نشاشیبی نے اعلان کیا کہ اس کی پارٹی کے لیڈران فلسطین میں قیام امن کے سلسلے میں ہونے والی کوششوں میں حکومت برطانیہ کے ساتھ ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہیں، بلکہ وہ تو یہودیوں کے ساتھ باہمی مفاہمت کی بنا پر اس علاقے میں امن و سکون کی زندگی گزارنے کے لیے رضامند ہیں۔ لیکن برطانیہ کو اس طرح کے پروپیگنڈوں سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ فلسطینی عوام کے مکمل دباؤ کی بنا پر حکومت برطانیہ اس بات کے لیے مجبور ہو گئی کہ مفتی حسینی کی صدارت میں ایک وفد کو اس گول میز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دے، لیکن مفتی حسینی نے اس سے معذرت کر لی اور پروفیسر جمال حسینی کو اپنا نائب مقرر کر دیا۔ مصر، عراق، سعودی عرب، اردن، یمن وغیرہ عرب ممالک کے وفود نے بھی اس کانفرنس میں شرکت کی۔ ابتدا میں عبد الرحمن عزام نے ان عرب وفود کے ترجمان کی حیثیت سے شرکت کی اور پھر بعد میں سرکاری رکن کی حیثیت اختیار کر لی۔ عرب مجلس اعلیٰ نے تمام عرب ممالک کی جانب سے ایک مشترک عہد نامہ تیار کیا، جس میں واضح طور پر اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ کسی بھی قیمت پر ان مطالبات سے دستبردار نہیں ہوا جا سکتا۔ ان میں پہلا مطالبہ یہ تھا کہ عربوں کا ان کے ممالک میں مکمل آزادی کے حق کو تسلیم کیا جائے۔ دوسرا مطالبہ یہ کہ یہودیوں کے قومی وطن بنانے کے تجربے سے باز آیا جائے۔ تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ برطانیہ کی انتداب حکومت ختم کر کے اسے ایک دوستی کے معاہدے میں تبدیل کیا جائے۔ چوتھا مطالبہ یہ تھا کہ یہودیوں کی ہجرت کو روکا جائے، جبکہ پانچواں مطالبہ تھا کہ عرب زمینوں کو یہودیوں کی طرف منتقل کرنے پر مکمل پابندی عائد کی جائے۔ 4 فروری 1939 کو لندن میں یہ کانفرنس شروع ہوئی۔ اس میں شریک ہونے والے وفود نے مسئلہ فلسطین کے مختلف پہلوؤں پر بحث و مباحثہ کیا۔ اس کانفرنس کے دوران ایک ذیلی کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کے ذمے شریف حسین اور مکر موہن کے درمیان متحدہ عرب مملکت، جس میں فلسطین بھی شامل تھا، کے ضمن میں ہونے والے مراسلات کا جائزہ لینا تھا۔ بیشتر عرب قائدین اس حق میں تھے کہ فلسطین کے ساتھ متحدہ عرب مملکت قائم کیا جائے، جبکہ برطانیہ اس بات پر زور دے رہا تھا کہ فلسطین کو اس متحدہ عرب مملکت سے مستثنی رکھا جائے۔ اس کانفرنس میں عربی وفود اور برطانوی وفد کے درمیان اختلاف واضح تھا۔ عرب وفود کا اس بات پر اصرار تھا کہ عربوں کو مکمل آزادی دی جائے، فلسطین میں یہودی مملکت کے قیام کی کوششوں کو ختم کیا جائے، برطانیہ کی انتداب حکومت کا خاتمہ کیا جائے، یہودی ہجرت کو روکا جائے اور یہودیوں کو عرب زمین کی فروخت پر پابندی لگائی جائے، جبکہ دوسری طرف مالکم میکڈونلڈ کی صدارت میں برطانوی وفد بالفور اعلان اور انتداب حکومت کے باقی رہنے پر مصر تھی۔ چنانچہ اس کانفرنس کے چیئرمین نے اعلان کیا کہ کس عرب حکومت کے تحت یہودیوں کے حقوق محفوظ نہیں رہ سکتے۔ ایک نئی عالمی جنگ کے خطرات اور 17 مئی 1939 کا قرطاس ابیض یعنی وائٹ پیپر۔ یورپ کی فضا پر ایک بار پھر جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے اور ایک نئی عالمی جنگ کے شروع ہونے کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ جرمنی نے چیکو سلواکیہ پر حملہ کر دیا اور اٹلی نے 17 مارچ 1939 کو البانیہ پر حملہ کر دیا۔